مصطفیٰ گھرانا مت رہے بولو مصطفیٰ گھرانا مت رہے بولو مصطفیٰ گھرانا سلامت رہے
آئیے ہم سب غلامی کا عقیدت پیش کرتے ہوئے دریا اولیاء حضرت جلال ڈونگری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم سب غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے دونوں جہاں کے سردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت امام حسنین و حسنین کے نانا حضور حضرت سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں برکت کے خاطر جھوم جھوم کر ایک مرتبہ درود شریف کا نظرہ پیش کیجئے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. اندھیری رات ہے شمس الضحیٰ کی بات کرو، اندھیری رات ہے شمس الضحیٰ کی بات کرو، ستاروں آؤ زلف مصطفیٰ کی بات کرو، یہ تذکرہ بھی شب روز کا حسین سہی، مزہ تو جب ہے کہ زلف مصطفیٰ کی بات کرو. اللہ اللہ حضرت سید جلال ڈونگری رحمت اللہ علیہ کی کیا شان ہے، اللہ اللہ حضرت سید جلال ڈونگری رحمت اللہ علیہ کی کیا شان ہے، آدھونی کا بچہ بچہ آپ پر قربان ہے. حاضرین اکرام، ادھر حضرت جلال ڈونگری رحمت اللہ علیہ کا دربار حضرت حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولادوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، اور حضرت سید جلال ڈونگری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ وہ مقدس بارگاہ ہے. حاضرین اکرام، آپ جب کبھی بیمار گرتے ہیں، جب کبھی آپ کے جسم میں بیماری جنم لیتی ہے تو آنکھ کی بیماری ہو تو ہم آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، زبان کی بیماری ہو تو زبان کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دل کی بیماری ہو تو دل کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پیر کی بیماری ہو تو پیر کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور کڈنی کی بیماری ہو تو کڈنی کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ہمارے جسم میں جتنے اعضے ہیں، ہر ایک اعضے کا ایک ایک ڈاکٹر ہے، ایک ایک حکیم ہے، ایک ایک طبیب ہے. ہم اس کے پاس جاتے ہیں، علاج کراتے ہیں اور بول کر کراتے ہیں کہ مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے، مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، مجھے آنکھ میں درد ہو رہا ہے، میری زبان میں درد محسوس ہو رہا ہے. لیکن دریا اولیاء میں جب بیمار آتا ہے تو اللہ کا ولی ایسا ڈاکٹر ہے، آپ کی ہر بیماری کو پہچان کر اور روحانی علاج کر کر بیچتے ہیں. تو حاضرین اکرام، تو معلوم کیا ہوا، دریا اولیاء سے روحانی علاج ہوتا ہے، دریا اولیاء سے روحانی علاج ہوتا ہے. آپ سبھی جانتے ہیں، ہر مکتب فکر سے میں یہ دعوے کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں، چاہے وہ سنی جماعت ہو، چاہے وہ تبلیغ جماعت ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، کسی جماعت سے بھی اس کی وابستگی ہو، میں ان سب کو چیلنج کر کر یہ بات اعلان کرنا چاہتا ہوں. حاضرین اکرام، اللہ کے ولیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو قوت رکھا ہے، حاضرین اکرام، اس قوت کو تم اور ہم نہیں جان سکتے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک حضور غوث الاعظم دستگیر محبوب سبحانی خطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین بغداد رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک سوال پیش کیا گیا، ایک سوال رکھا گیا. غوث اعظم کے دربار میں ایک سوال پیش کیا گیا، کہا اے غوث پاک، اے ولیوں کے سردار، اے ولیوں کے سردار، اے غوث اعظم دستگیر، ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر کوئی عام ایک مزار ہے، وہ اللہ کے ولی کی مزار ہے، وہ کشف کرامات والے ولی کی مزار ہے، اگر وہ غیر سید ہے، وہ سید نہیں ہے لیکن اللہ کے ولی ہیں، اگر ان کی مزار کے لیے ایک سید کا بچہ جب زیارت کے لیے جاتا ہے تو کیا حکم ہے اس اللہ کے ولی جو مزار میں آرام فرما رہے ہیں؟ تو غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، وہ اللہ کا ولی میری آل اولاد کے لیے اپنی قبر سے اٹھ کر استقبال کرنا چاہیے. تو حاضر اکرام، اس لیے اعلی حضرت علیہ رحمان نے فرمایا، تیرے نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو حاضرین اکرام، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم نے اللہ کے ولیوں سے کیا مانگنا ہے، یہاں سے کیا لینا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی آ کر اپنے بزنس کا بھیک مانگتا ہوگا، کوئی اپنی پراپرٹی کے لیے دعا کرتا ہوگا، کوئی اپنی ترقی کے لیے دعا کرتا ہوگا، کوئی اپنے مقام کو بلند کرنے کے لیے دعا کرتا ہوگا. لیکن حاضرین اکرام، حقیقت میں اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں انہی کی دعائیں قبول ہوتے ہیں جو پنجگانہ نمازوں کے پابند ہوا کرتے ہیں.
یہ میرے الفاظ نہیں ہے، خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسوس دراز جو گلبرگ میں آرام فرمائے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ کے ولیوں کے دربار میں وہی شخص فیض پا سکتا ہے جو پنجگانہ نماز کا پابند ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو نبی سے محبت نہیں کرتا ولی فرماتے اس سے ہم محبت نہیں کرتے۔ تو حاضرین کرام یہی ہے اللہ کے ولیوں کے پاس جو درس ملا کرتا ہے، جو سبق ملا کرتا ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں حاضرین کرام، آپ اپنے گھر کی جب دعوت دیتے ہیں چن چن کر دیتے ہیں، گن گن کر دیتے ہیں، چن چن کر بلاتے ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کے فرینڈ ہیں، جو آپ کے چاہنے والے ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، لیکن اللہ کے ولی کا جب عرس آتا ہے چن چن کر رہی ہر قوم و ملت آ کر آپ کی بارگاہ میں سر خم کرتی ہے، سروں کو جھکاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، اللہ ان کو چاہتا ہے۔ ایک معمولی مثال دے کر بتاؤں، ابھی ایم ایل اے کے بیٹے نے آ کر گیا، اگر کسی کا دوستانہ منوج ریڈی سے ہو جائے، کسی کا دوستانہ اگر کسی منتری سے ہو جائے تو بڑا اکرتا ہے، بڑا گمن کرتا ہے کہ میرے سپورٹ میں ایم ایل اے ہے، منتری ہے، کیوں کہ وہ ایک سی ایم کا دوست ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا ولی اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے، جو ان سے سچی محبت کرتا ہے خدا سارے جہاں کو اس کا غلام بنا دیتا ہے۔ تو حاضرین کرام، حضرت جلال ڈونگری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بے شمار کرامتیں ہیں، یہاں پر آپ لوگ اندازہ لگا لیجئے۔ میں کہنا اور بتانا یہی چاہتا ہوں، یا اس دربار کے اندر آپ ہندو اور مسلم ہر ایک سے پوچھئے، جب انسان دواخانے ہاسپٹلوں سے تھک کر آتا ہے، پریشان ہو کر آتا ہے، بے راز ہوتا ہے، گولیاں کھا کر تھک جاتا ہے، حضرت غیبی مدد ہوتی ہے، یہاں پر بڑے سے بڑے جن منٹوں میں نکل جاتے ہیں، جادو کے اثرات منٹوں میں نکل جاتے ہیں، پریشانیاں اللہ کے فضل و کرم سے، حضرت کی نگاہ کرم سے آسان ہو جاتی ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دید دیکھا ہے۔ حاضرین کرام، ایک بات بتاؤں کہ ایک انسان کی قوت کتنی ہوتی ہے۔ ایک انسان چاہے تو میرے دوستو 100 کلو کا پتھر اٹھا سکتا ہے، ایک انسان چاہے روز اچھی محنت کر 150 کلو کا پتھر اٹھا سکتا ہے۔ میرے دوستو، ایک کری انگلی جس کو ہم شہادت کی انگلی کہتے ہیں، وہ شہادت کی انگلی حضرت سید جلال ڈونگری رحمت اللہ علیہ کا نام بلند کر دے، خدا کی قسم ایک پتھر زمین سے اس طرح اڑتا ہے جس طرح کاغذ اٹھ رہا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ تو حاضرین کرام بتانا چاہتا ہوں، ہم کو ولی اللہ سے محبت کرنا چاہیے، ان سے نسبت رکھنا چاہیے، ان کا آسرا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان کا آسرا نہ ہو تو ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے باپ دادا تھے، ہمارے پردادا تھے، نمازوں کے پابند نہیں تھے، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، لیکن ایسے عالم میں ہمارے بزرگان اکرام، ہمارے باپ داداؤں نے جب میرے دوستوں وہ بڑی عمریں پائے، لیکن آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، آج ہم پریشان ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے مسلمانوں، آج جو تم پریشان ہو اللہ کے ولیوں کو جھٹلا رہے ہیں، ان کے در سے دور ہو رہے ہیں، اس لیے ظالم بادشاہ تم پر حکمرات کر رہے ہیں، ظالم بادشاہ تم کو دبا رہے ہیں۔ حاضرین کرام، اللہ کے ولیوں کو ہم نے کیا سمجھ کر رکھا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجر رحمت اللہ علیہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غریب نواز۔ کیا کہتے ہیں؟ غریب نواز۔ آپ غریب نواز بنے کیسا؟ آپ کو غریب نواز کا لقب دیے کیوں؟ آپ کو معلوم ہے اس وقت کے بھی بادشاہ تھے، اس وقت بھی حکومت تھی، اور اس وقت کے حکومت زمینوں کے ٹیکس وصول کیا کرتے تھے۔ ایک زمیندار تھا، مسلمان تھا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا، کہا سرکار اے اللہ کے ولی، میں ٹیکس بند نہیں سکتا، میں پریشان ہوں، آپ بادشاہ سے میری درخواست رکھیے تاکہ میرا ٹیکس معاف ہو جائے، میں اپنے بال بچوں کے ساتھ جی سکوں۔ تو غریب نواز نے اپنی عبادت کو چھوڑا اور چھوڑ کر اس کی انگلی پکڑے اور پکڑ کر آپ چلتے ہوئے بادشاہ کے دربار کو نکل گئے۔ تو حاضرین کرام، بادشاہ کو جب اطلاع ہوئی تو بادشاہ اپنے گھر سے چپل چھوڑ کر دوڑتے ہوئے بھاگ کر آیا اور حضرت خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر کر کہا، سرکار آپ ادنا اشارہ کرتے میں آپ کے پاس آتا، آپ یہاں تک آنے کی کیوں مشکل کرے؟ تو غریب نواز نے فرمایا کہ سن، اس غریب کا سوال تھا، اگر اس کے سوال تجھ تک پہنچاؤں، اس کا مسئلہ حل ہو جائے، اللہ 100 نفل پڑھنے کے برابر ثواب عطا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی 100 نفل پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ کے ولی کون تھے؟ غریبوں سے محبت کرنے والے تھے۔ حاضرین کرام، سارے کی بہت ضرورت ہے، اگر کسی کو سارا نہیں ہے، اگر کوئی سارے کے ساتھ نہیں ہے، وہ خطرے میں آ جائے گا۔ ایک مثال بتاؤں، تیز ہوا چل رہی ہے، تیز ہوا میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے بچپن میں کہا جاتا تھا جب ہوا چکر مارتی تو شیطان کی ہوا کہتے تھے،
शैतान की हवा, उसमें कागज पत्थर सब उड़ते हैं। जब वो हम देखते गए कि वो पत्थर वो कागज का टुकड़ा आसमान पे उड़ रहा है, फिर हवा ठहर गई, वो कागज का टुकड़ा एक दीवार के किनारे आके गिर गया। जैसे ही कागज का टुकड़ा किनारे आकर गिर गया, ऊपर का एक पत्थर कागज पे गिर गया। हवा फिर तेज रफ्तार से चल रही है, लेकिन कागज का टुकड़ा जमीन से हिल नहीं पा रहा है। पूछने वालों ने पूछा, जब वो कागज का टुकड़ा उड़ रहा था, अब क्यों नहीं उड़ रहा है? कहने वाले ने, आशिक ने कहा, जब बेसहारा था उड़ रहा था, अब सहारा मिल गया, उड़ नहीं सकता। तो इसलिए हाज़िर किराम, अगर औलिया अल्लाह से हमारी सच्ची मोहब्बत हो जाए, अगर उनका सहारा हमको हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत में ये दम नहीं है कि आपको हिला सके, आपको नुकसान पहुंचा सके। हाज़िर किराम, कहने और बताने का मकसद यही है कि आप हजरात औलिया अल्लाह के दरों से जुड़ कर रहिए। आओ हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर महबूब सुबानी खुतब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद रहमतुल्लाह अलैह कौन है? वलियों के सरदार है। आपके बेशुमार करामतें हैं, क्योंकि आपका नस्ब व निस्ब हजरत गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला से मिलता है। आप हसनी भी हैं, आप हुस्नी भी हैं। मेरे दोस्तों, हजरत ताज शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने के आप बुजुर्ग हैं। हजरत जलाल डोंगरी रहमतुल्लाह अलैह ये पाए तख्त के बुजुर्ग हैं, और हमारे शहर के अगर कुतुबुल अक़ताब हैं तो हजरत ताज शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। हाज़िरीन किराम, आपकी 16 साल की उम्र थी, आपकी 16 साल की उम्र को देखकर यहाँ के गवर्नर बसालत जंग साहब ने आपको 16 एकड़ जमीन बतौर इनाम पेश किया। हाज़िरीन किराम, आज भी वो जमीन बाकी है, आज भी बची हुई है, आज भी निगरानी में है। तो मालूम क्या हुआ? यहाँ का जो साहिब सज्जादा है, जमीन बेचने वाला नहीं, जमीन बचाने वाला है। हाज़िरीन किराम, जरूरी है कि प्रॉपर्टी को बचाना सबसे बड़ी अहमियत वाली होती है। हाज़िरीन किराम, बचाना सबसे कमाल की चीज है। ये अल्लाह के वलियों का ये दिया हुआ तोहफा। और याद रखो, बादशाहों का जो नजराना होता था, अल्लाह के वली ठोकर से मारते थे। हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर महबूब सुबानी खुतब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद रहमतुल्लाह अलैह की बेशुमार करामतें हैं। और आपने कहा कि अगर कोई मुसलमान बेनमाजी मर जाए, गौसे आज़म के खौफ, अगर कोई बेनमाजी मुसलमान मर जाए तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसको तदफीन मत करो, क्योंकि उसकी नुजासत से अच्छे को भी आज़ाब होता है। हम गौसे आजम को चाहते हैं, तो मेरी यही गुजारिश है कि इंशाल्लाह कोशिश कीजिए, पंजगाना नमाज पढ़िए, क्योंकि औलिया अल्लाह का ये जिक्र अस्कार है। आज इनके मज़ार पर हाज़िरीन किराम इतने फूल, इतने चादर जो चढ़े हुए हैं, लोग दूर दराज सारे, वजह क्या है? वजह यही है, अल्लाह उनको पसंद किया। आज सारे जहां के अच्छे अच्छे दौलतमंद, अच्छा अमीर, अच्छे सी सनत रखने वाला अपने सर को झुका रहा है। वजह क्या है? वजह यही है, उन्होंने अल्लाह को राजी किया, अल्लाह उनसे राजी हुआ, अल्लाह उनको पसंद किया। तो हाज़िरीन किराम, वक्त की कमी है, मैं अल्लाह पाक से दुआ गा हूँ कि रब तबारक व तआला कहने बोलने अल्फाजों में कोई ऊंच नीच किया तो माफ़ अता फरमाए। ऐ पाक व परवरदिगार आलम, हज़रत जलाल डोंगरी रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते वसीले से जितने भी हजरात सुबह से अब तक और सुबह तक हाजिर होकर दुआ कर रहे, मौला तमाम की दुआओं को कबूल फरमा। मौला हर कौम की दुआ को कबूल फरमा। मौला हिंदुस्तान में अमन और सलामती रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हिंदुस्तान में मुसलमानों की लाज अता फरमा, हिंदुस्तान में मुसलमानों की जान और माल की हिफाजत फरमा। मौला, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है। मौला, दोनों कौमों में भाईचारा अता फरमा, दोनों कौमों में मोहब्बत अता फरमा। मौला, दो कौमों में जो नजर बद हो गई है, मौला उस नजर बद से हमको महफूज अता फरमा। ऐ अल्लाह, हिंदुस्तान में हम सबको अमन और सलामती के साथ जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। ऐ पाक व परवरदिगार आलम, हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह, इस उर्स पाक के लिए जिन हजरात ने ताउन किया है, उनके घरों में अगर कोई इंतकाल जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा। वो कारोबार करते हैं, उनके कारोबार में तरक्कियात अता फरमा। अगर देने वालों में बीमार शिफाए कुल नसीब अता फरमा। ऐ इलाही आलमीन, हम सब की जायज़ दुआओं को हजरत जलाल डोंगरी रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े, हजरत शाह कादिर रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े, कादरिया, चिश्तिया, सरवर्दिया, नक्शबंदिया, चारों सलासिल के बुजुर्गान के सदक़े मौला हमारी दुआओं को कबूल और मंजूर अता फरमा। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।